محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی بزرگی، اس کی پاکیزگی بیان ہو جو ہمارا خالق، مالک اور پالنہار ہے۔ تمام نبیوں پر خصوصاً آخری نبی تاجدار بطحا در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیش بہا، بے پناہ درود و سلام کا تحفہ ہو کہ جن کے ذریعے سے اسلام جیسی عظیم نعمت ہم تک پہنچی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و صلات کے بعد آج جس عنوان پر میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ، وہ عنوان ہے جہنم میں لے جانے والے اعمال۔ اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کے سامنے جہنم کا تذکرہ کیا تھا، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس جہنم سے بچنے کے لیے بھی کچھ باتیں بتانی چاہیے کہ ہم وہ کام نہ کریں کہ جن کے کرنے سے ہم جہنم کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اصل بات شروع کرنے سے پہلے میں دو باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیے، صحابہ کرام جو تھے ان کے ذہنوں کے اندر جنت اور جہنم کا جو تصور ہے وہ ایک دم کلیئر تھا، ایک دم صاف تھا، اس میں کسی قسم کا شک، شبہ، سوال کچھ تھا ہی نہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام جب بھی کوئی عمل کرنا چاہتے تھے تو فوراً دیکھتے تھے یہ جنت میں لے کر جائے گا، اس سے بچنا ہے کیونکہ اس کے کرنے سے میں جہنم میں پہنچ جاؤں گا۔ ان کے سامنے ایک دم صاف تمام باتیں تھیں۔ ہمارے پاس نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک ایسا بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات ہم جہنم کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، جنت کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے بھی ہم ہنسی ٹھٹھا کرتے ہیں، جہنم کا تذکرہ ہے اس پر بھی مسکرا دیتے ہیں کہ فلاں صاحب لوگ جائیں گے جہنم میں، ایسے ابلیں گے، ایسا تلیں گے، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ صحابہ کرام جنت کا تذکرہ آتا تھا اللہ سے سوال کرتے تھے، جہنم کا تذکرہ ہوتا تھا آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ کتنے سارے صحابہ ایسے کہ جو اتنا روتے تھے قبر وغیرہ کے معاملات سن کر کے کہ ان کی داڑھیاں آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ تو ان کے سامنے جنت جہنم کا معاملہ بالکل واضح اور صاف تھا۔ ہمارے پاس کیا ہے کہ کتنے سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنت جہنم کا تذکرہ ان کے سامنے کھیل کود تماشا ہے، بس مزے کی چیز ہے۔ یہ پہلی بات ہوگی، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ یہ بھی ایمان میں سے ہے، اگر یہ صحیح نہیں ہے تو مطلب ایمان صحیح نہیں ہے آپ کا، کیونکہ رزلٹ تو دونوں یہی ہے نا۔ زندگی کے تمام بھاگ دوڑ مراحل کا ماحصل کیا ہے؟ یا تو جنت یا تو دوزخ، جہنم۔ اصل رزلٹ تو یہی ہے، اور اس میں کسی قسم کا اگر شک انسان کے اندر ہو تو مطلب اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ انسان کو سکون کہیں نہیں مل سکتا ہے سوائے ایک جگہ کے، اور وہ جگہ ہے جنت۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، کیونکہ جو چیز جہاں کی ہوتی ہے وہی اچھی لگتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا تو کہاں رکھا تھا؟ جنت کے اندر۔ اسی لیے سکون اگر مل سکتا ہے تو جنت کے اندر ہی مل سکتا ہے۔ جہنم تو عذاب کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو داخل کرے گا جہنم کے اندر جن کو سزا دینا مقصود ہوگا۔ اور رہ گئی بات دنیا کی، تو دنیا کبھی بھی سکون کی جگہ نہیں۔ دنیا تو ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، سکون کہاں سے ملے گا؟ دنیا تو ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور صحابہ کرام ہمارے اسلاف اسی سوچ کو لے کر چلتے تھے۔ اسی لیے دنیا کے اندر اگر ان کو تکلیفیں آتی تھی کوئی پرابلم نہیں، دنیا کے اندر مصیبت آئی وہ گھبراتے نہیں تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ قرار کی جگہ نہیں ہے، یہ سکون کی جگہ نہیں ہے، یہ تو ہمارے لیے قید خانہ ہے، یہ ہمارے لیے مسافر کی جگہ ہے، ہمیں تھوڑی یہاں رہنا ہے۔ اسی لیے جو مصیبتیں آ رہی ہیں ان کا مقابلہ کریں گے،
کوئی ٹینشن کی بات نہیں. ہم گھبراتے اس لیے, چیخو پکار ہم اس لیے کرتے کیونکہ ہم سمجھتے یہی اصل جگہ ہے, یہی سکون کی جگہ, یہ اصل سکون کی جگہ نہیں. مومن کے لیے سکون کی جگہ صرف اور جنت ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسری جگہ نہیں. آج میں عقیدے کے بارے میں گفتگو نہیں کروں گا کہ میں ان اعمال کو بتاؤں جن کا تعلق عقیدے سے ہے. نہیں, عقیدے میں جس کے خرابی ہے وہ تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے, اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے. اللہ تعالیٰ کے معاملات میں ذرہ برابر شرک کرنے والا وہ تو جہنمی ہے ہی, اس میں کوئی شک نہیں. میں ان اعمال کے بارے میں آج بات کروں گا جن کا تعلق سماجیات سے ہے, ہمارے معاشرے سے ہے, ہمارے رہن سہن سے ہے, ہمارے آپسی جو ہے معاملات سے ہے, میل جول سے ہے, جن کو ہم لوگوں نے معمولی سمجھ رکھا ہے. جہنم میں لے جانے والے اعمال, یہ عنوان ہے. اس کے تحت بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں, گھنٹوں 2 گھنٹے گفتگو کی جا سکتی ہے, اتنی ساری باتیں. لیکن میں خاص طور سے انہی باتوں کو رکھنے کی کوشش کروں گا جن کو ہم لوگ کر رہے ہیں مگر معمولی سمجھ رہے ہیں. ہم لوگ سوچ یہ کر لیے تو کیا ہوتا, یہ سن لیے تو کیا ہوتا, یہ بول دیے تو کیا ہوتا, یہ کھا لیے تو کیا ہوتا, ایسا چلے گئے تو کیا ہوتا. میں ان اعمال کو سامنے رکھوں گا جن کو ہم لوگ معمولی سمجھ رکھے ہیں, جن میں سے پہلی چیز ان اعمال کو ہم جانتے ہیں کہ جو ہمیں جہنم میں پہنچا دیتے ہیں. ایک انسان کو جہنم میں پہنچا دیتے ہیں, ایک مسلمان کو, جبکہ وہ مسلمان ہے مگر پھر بھی اس کا ٹھکانہ جہنم ہو جاتا ہے. نیکی کر کے احسان جتلانا, آپ سمجھ رہے ہو بڑا معمولی کام ہے. نیکی کر کے احسان جتلانا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 شخص ہیں جنت میں داخل نہیں ہوں گے. جنت میں داخل نہیں ہوں گے, پھر کہاں ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے جہنم میں. جنت ان کا ٹھکانہ نہیں. ایک والدین کا نافرمان, اس حدیث کے اندر کئی باتیں آ گئی. والدین کا نافرمان. دوسرا شراب پینے والا, مسلسل شراب پینے والا, نہیں چھوڑ رہا, نہ توبہ کر رہا نہ چھوڑ رہا, شراب پینے والا. اور تیسرا کچھ دے کر کے احسان جتلانے والا, دے کر احسان جتلانا. ہمارے صدقوں پہ پڑھ رہے ہیں, تم ہم سے باتیں کر رہے ہیں, ہمارے صدقوں پہ پڑھ رہے ہیں, ہم دے رہے ہیں, تمہارے بچے کھا رہے ہیں, ایسا کہنے والے. ہم نے ادھار دیا تھا تب کاروبار شروع کیے تھے, تم آج بڑے ہو گئے, ترقی ہو گئی, تو ہمارے سامنے تم دکھا رہے ہیں, ہم ہی سے لے کر کے ہمارے اوپر ہی چلا رہے ہیں, ہم ہی مشورہ دیے تھے تب تم یہ کام شروع کیے تھے, آج ترقی مل گئی تو ہمارے اوپر ہی بول رہے ہیں. احسان کر کے احسان جتلانا یہ بہت بری چیز ہے. کوئی شخص آپ سے آگے نکل گیا, کوئی ترقی کر گیا, کسی کا اچھا چل رہا ہے دنیا کے اندر, تو اس سے جلنا نہیں چاہیے, اپنے احسانوں کو یاد نہیں دلانا چاہیے. آپ نے ایک اچھا کام کیا, اپنے ہاتھوں سے برباد نہیں کرنا چاہیے. وہ اپنی تقدیر کا کھا رہا ہے, ہم اپنی تقدیر کے کھا رہے ہیں, ہمارے بچے اپنی تقدیر کا کھا رہے ہیں, اس کے بچے اس کی تقدیر کا کھا رہے ہیں. کون سی جلن کی بات؟ ایسا سوچنا چاہیے. احسان کر کے احسان جتلانا. مختصر بات کروں گا تاکہ زیادہ باتیں میں بیان کر سکوں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو ہم معمولی سمجھ رکھیں. دوسری چیز ہے تکبر. یہ تکبر بھی وہ عمل ہے نا, وہ عمل ہے, بلکہ خبیث عمل کہوں گا ہمارے اندر, کہ جو ہمیں جہنم میں پہنچا دیتا ہے. ہم لوگ واقعات بڑے سن رکھے ہیں کہ ابلیس کو کس وجہ سے داخل کیا گیا جہنم میں. تکبر کیا تھا, انہوں گھمنڈ کیا تھا. اللہ تعالیٰ بولے سجدہ کرو, نہیں کیا. بولا کہ میں آگ سے, آدم مٹی سے, میں بڑا, انہوں چھوٹے. ہم لوگ کون سا دودھ کے دھلے ہوئے ہیں؟ ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے کیا؟ ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے کیا؟ شان ہم نہیں دکھاتے کیا؟ رتبہ ہم نہیں دکھاتے کیا؟ اپنا بڑاپن ہم نہیں دکھاتے؟ میں بڑا ہوں, میں فلاں ہوں, میرا خاندان بڑا ہے, میں فلاں نسب والا ہوں, میں زیادہ پیسہ کماتا ہوں. تمہارے گھر پر آؤں میں آؤں تو ذرا مجھے اسپیشل جو ہے میرا استقبال ہونا چاہیے. کیوں؟ میں بڑا ہوں نا. ہمارے اندر نہیں ہے کیا؟ یہ تکبر ایک ایسی چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر.
وہ شخص جنت میں نہیں داخل ہو سکتا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر، ایک حدیث کے اندر ہے ذرہ کے برابر بھی اگر اس کے دل کے اندر کیا ہو، کبر ہو، غرور ہو، گھمنڈ ہو، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ذرہ جانتے کس کو کہتے ہیں؟ ذرہ کی وضاحت اگر میں کروں، جیسے گھروں کے اندر کبھی کبھی کھڑکی سے روشنی آ رہی ہوتی ہے، روشنی، اس روشنی میں غور سے دیکھتے ہیں تو باری کیسے دھول اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں نا، باری ہاتھ میں پکڑ بھی نہیں سکتے، ہمارے سانسوں کے ذریعے سے وہ اندر جاتے رہتے ہیں۔ ذرہ اتنا بھی اگر کسی کے اندر گھمنڈ ہے، غرور ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اتنا بھی غرور آپ کو جہنم میں پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ ہوش کے ناخن لو کبر کرنے والے، ہوش کے ناخن لو گھمنڈ کرنے والوں۔ آدمی کو گھمنڈ ہے اپنے مال پر، اپنے جسم پر، اپنی خوبصورتی پر۔ عورتوں کو گھمنڈ ہوتا ہے میرا شوہر زیادہ کما رہا ہے، میرا بچہ زیادہ کما رہا ہے، ہم برانڈ کا ہی پہنتے، ہم یہ نہیں کھاتے، ہم کو یہ منت کو دو، ہم ہمیشہ یہ پلیٹ میں کھانا کھاتے، ہم ایسا بیٹھ کر کے کھاتے۔ میرا بچہ امریکہ چلا گیا، ٹھیک ہے آپ خوشی کے لیے بتا رہے، چل جاتا، امریکہ میں بچہ پڑھ رہا میرا، کس بات کا گھمنڈ ہے؟ یہ بتانے والی چیز ہے گھمنڈ کے ساتھ۔ اگر آپ خوشخبری کے لیے بتاؤ اپنے دوست کو، رشتے داروں کو، الحمدللہ، اللہ کا شکر، اچھی بات ہے۔ ہاں، جو لوگ دنیا کے اندر آج تکبر نہیں کرتے نا، سیدھے سیدھے بیچارے رہتے ہیں، الحمدللہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے، دولت ہے، عزت ہے، ہر چیز ہے، لیکن گھمنڈ نہیں کرتے، سیدھے سیدھے رہتے، لوگ عزت ہی نہیں دے رہے۔ کسی کے پاس کچھ نہیں، خالی بس گھمنڈ اس کے پاس، ارے بہت عزت دے رہے، بہت عزت دے رہے۔ اگر میں سوچتا ہوں کہ اگر تکبر کرنا ٹھیک ہوتا تو ذرا سوچئے وہ صحابہ جن کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت ملی تھی، ان کو کرنا چاہیے تھا، ہے نا، ان کا کرنا چاہیے تھا۔ اگر واقعی میں تکبر کرنا، اپنے آپ کو بہت بڑا بتانا اگر صحیح ہوتا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے مجھے بہت مرتبہ جنت کی بشارت سنائی ہے، میں وہ ہوں، ہاں، ہاتھا چوما کر کے میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بولتے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بولتے، علی رضی اللہ تعالیٰ نے بولتے، مگر ان کی زندگیاں اٹھا کر دیکھ لو، ذرہ برابر کبر اور غرور، گھمنڈ نظر نہیں آئے۔ ہم اور آپ کون گھمنڈ کرنے والے؟ کیا ہے ہمارے پاس ایسا؟ ان کے پاس جنت کا پروانہ تھا، جنت کا سرٹیفکیٹ تھا، گھمنڈ نہیں کیا انہوں نے۔ ہاں، اس لیے کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے، گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اور میں کہتا ہوں کس بات کا گھمنڈ؟ کس بات کا گھمنڈ؟ طاقت کا گھمنڈ کب تک رہے گی؟ حسن کا گھمنڈ کب تک رہے گا؟ دولت کا گھمنڈ ساتھ میں جائے گی کیا؟ کس بات کا گھمنڈ؟ آپ کے پاس بہت ساری گاڑیاں ہیں، بہت دولت ہے، بہت شہرت ہے، تو اس کا کیا؟ کیا آپ کو بہت بڑی قبر کے اندر دفن کیا جائے گا؟ آپ کی قبر کے اندر لائٹیں لگائی جائیں گی؟ کیا اسپیشل کچھ کیا جائے گا آپ کے ساتھ؟ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ صرف وہاں تک جائیں گی، واپس چلی جائیں گی، پھر آپ رہیں گے، آپ کے اعمال رہیں گے۔ پھر کس بات کا گھمنڈ؟ کفن کے کپڑے تو سب کو ملتے ہیں، آپ کو بھی ملیں گے، نماز جنازہ سب کی پڑھی جاتی ہے، آپ کی بھی پڑھی جائے گی، مٹی کے نیچے سب کو دفنایا جاتا ہے، آپ کو بھی دفنایا جائے گا۔ کس بات کا گھمنڈ؟ کون سا آپ اسپیشل ہو گئے جس کے بات کی وجہ سے آپ غرور کر رہے ہیں، گھمنڈ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بڑا ثابت کر رہے ہیں؟ مت کریے یہ سب تمام چیزیں۔ قصہ مختصر، تیسری چیز زبان کا غلط استعمال، یہ بہت بری چیز ہے ہمارے اندر، زبان کا غلط استعمال۔ جسم کے اندر سب سے چھوٹی چیز ہے یہ زبان، جس کی اہمیت ہم نہیں سمجھتے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سورہ قاف میں اللہ نے کہا ہم زبان سے ایک جملہ ادا کرتے ہیں، فرشتے فوراً نوٹ کر لیتے۔ اس بات کو سمجھیے، اپنی زبان سے سچ، سیدھی، صحیح بات بولیے۔ ہنسی مذاق میں ان کے تعلق سے غلط بات، ان کو ایسا بول دیے، بات بات پہ گالی نکال رہے ہیں، وہ سارا نوٹ ہو رہا ہے آپ کے نام اعمال میں۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں آپ کو بولنا مذاق ہے؟ یہ زبان اللہ نے مذاق میں آپ کو دی ہے کہ آپ جیسا چاہو استعمال کرو۔ اللہ کی نعمت ہے، نعمت۔ ان سے جا کر پوچھو جن کے پاس قوت گویائی نہیں، جو بول نہیں سکتے، اشاروں سے بات کرتے ہیں، ان سے زبان کی اہمیت کو پوچھو، زبان کیا چیز ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو آپ کیسا بھی کر کے استعمال کرو گے، جو چاہے کسی کو بولو گے، جیسا چاہو بولو گے۔ زبان کا صحیح استعمال کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، بندہ ایک بات کرتا ہے، ایک بات کہتا ہے،
اس میں غور و فکر بھی نہیں کرتا، کیا بولا بس بول دیا، اس ایک بات کی وجہ سے جہنم میں گر جاتا ہے، وہی ایک بات بولنا اس کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی لیے زبان سے ہمیشہ اچھا بولنا چاہیے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ، ہمیشہ صحیح بولنا چاہیے، ٹھیک بولنا چاہیے۔ ہاں، اور ایک حدیث سناؤں میں، ایک صحابی رسول ہیں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نجات، نجات کس میں ہے؟ اب یہ نجات کے بارے میں کیا پوچھ رہے ہیں؟ کس سے نجات؟ جہنم کی آگ سے نجات کیسے ملے گی، اس سے بچاؤ۔ من نجات، نجات کس طرح ممکن ہے، کیسے میں نجات پاؤں، طریقہ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تین باتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی زبان کو قابو میں رکھو، ہاں اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اسی زبان کی وجہ سے بہت سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں گے اسی زبان کی وجہ سے۔ لوگوں کو احساس نہیں ہے زبان کیا چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دو چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی مجھے کوئی دے دے اضمن لہ الجنہ، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ایک یہی زبان، دوسری شرم کا صحیح استعمال کرے گا جائز جگہ پر، اگر کوئی حفاظت کی گارنٹی دے دے اضمن لہ الجنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو بتاتے ہوئے اپنی زبان کو قابو میں رکھو، نجات پانا چاہتے ہو اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ دوسری چیز، تمہارے گھر تمہیں اپنے اندر سما لے۔ مطلب کیا؟ تمہارا گھر تمہیں اپنے اندر سما لے، مطلب فرصت کے لمحات اپنے گھر کے اندر گزارو۔ ہم لوگوں کو گھر کاٹنے سر کا دوڑتا، فرصت ملی ادھر بھاگ گئے، فرصت ملی ادھر بھاگ گئے۔ بے شک دوست احباب سے ملنا جلنا ہونا چاہیے، لیکن اتنا نہیں کہ آپ راتوں کو بیٹھ رہے باہر۔ جتنا زیادہ آپ باہر رہیں گے زبان کا استعمال اتنا زیادہ غلط طریقے سے ہونے کے چانسز رہتے ہیں، یہ بات اچھی طریقے سے جاننی چاہیے۔ جتنا زیادہ محفلوں کے اندر خالی پیلی بیٹھیں گے بغیر ضرورت کے، اتنا زیادہ غلط استعمال زبان کا ہوگا۔ کسی کی غیبت، کسی کی چغلی، کسی کی لڑائی جھگڑے کی باتیں، کسی کا وہ تو فلاں، وہ تو فلاں، وہ کم سے کم کرو گے نہیں تو سنو گے ضرور، ہاں سنو گے ضرور۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرصت کے لمحات تمہارے گھر کے اندر ہونا چاہیے، ہے نا، اپنے گھر بچوں کے بیچ میں۔ اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی غلطیوں پر خوب رو۔ انسان ہے، غلطیاں کہیں نہ کہیں تو ہو ہی جاتی ہے، فرشتہ تھوڑی۔ اس کا راستہ بتایا کہ اپنی غلطیوں پر خوب رو، خوب آنسو بہاؤ، اپنے رب سے دعائیں مانگو، توبہ و استغفار کرو، یہ نجات کا راستہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ نجات کا راستہ ہے۔ اور ہم لوگ اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ محاسبہ کیجئے اپنے آپ کا، غیبت، چغلی، بہتان۔ اب الگ الگ تھوڑا وضاحت کر دوں غیبت چغلی کی۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ غیبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا بھی، اتدرون ما الغیبہ، اے میرے صحابہ بتاؤ غیبت کس کو کہتے ہیں، غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی اس کی۔ غیبت اپنے بھائی کا تذکرہ اس کے پیٹھ پیچھے ایسا کرنا کہ اگر وہ سنے تو برا محسوس کرے۔ کسی شخص کا تذکرہ اس انداز سے کرنا اس کے پیٹھ پیچھے اس کی غیر موجودگی میں کہ اگر وہ سنے کہ میرے بارے میں ایسا کہا جا رہا ہے تو اس کو برا محسوس کرے، اس کو اچھا نہ لگے۔ ایک صحابی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ برائی اس کے اندر ہو تو؟ ہم جھوٹ نہیں بول رہے، ٹھیک ہے اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ انہوں ایسا کر رہا، انہوں ایسا کر رہا، انہوں ایسا کر رہا، انہوں ایسے، انہوں ایسے ہیں، لیکن ہم جھوٹ نہیں بولے، اس کے اندر وہ برائی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی تو غیبت ہے، یہی غیبت ہے۔ ہم نیک ایسا ہم لوگ دوسروں کی برائیاں کرتے نا بیٹھ کر کے کہ جیسے کوئی نیکی کا کام ہو، ارے انہوں ایسا ہے، انہوں ایسا ہے، انہوں ایسا ہے، انہوں ایسا ہے، ایسا بیان کرتے لوگوں کے بارے میں جیسے کہ یہ نیکی کا کام، یہ غیبت ہے۔ ہاں، اور اگر اس شخص کے اندر وہ برائی نہ ہو، آپ جھوٹ بول رہے ہیں اس کے بارے میں تو یہ بہتان ہے، یہ الزام لگانا ہے۔ اور چغلی کس کو کہتے ہیں؟ لا يدخل الجنت قطاط، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ چغلی کہتے ہیں ایک کی بات دوسرے کو اس لیے آپ پہنچا رہے ہیں تاکہ دونوں میں لڑائی، آپ فتنہ کرنا چاہ رہے ہیں، فتنہ، بس کچھ ایسا کر رہے ہیں کہ لڑے دونوں میں، تماشا بیٹھ کر کے دیکھو۔ ہاں،
ہمارے سماج میں ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. اچھا ہم لوگ لڑ بھی پڑتے ہیں. کوئی بھی آ کر ہمارے سامنے آ کر کہتا ہے فلاں ایسا آپ کے بارے میں بولا، دیکھو فلاں ایسا بول رہا تھا، ایسا کر رہا تھا. اچھا اب کم سے کم اگر لڑے نہیں نا تو اس کے لیے اپنے دل میں نفرت پیدا کر لیتے. کبھی بھی ملتے سلام دعا کر کے نکل جاتے مگر وہ بات دل میں رہتی ہے نہیں. کیوں جو میرے بارے میں ایسا بولے تھے. بہتر ہوتا کہ آپ کلیئر کر لیتے، بہتر ہوتا آپ بات کر لیتے، لیکن نہیں، دل میں بات رکھے ہوئے. اور وہ بندہ جس نے ایسا کیا تھا، جو لڑانے کی کوشش کیا تھا، جس نے نفرت دل میں ڈالی، وہ بس خالی مزے لے رہا، اس کو پتہ نہیں کیا ملتا ہے. میں ایسے لوگوں کے لیے ایک واقعہ میرے ذہن کے اندر آتا ہے. بچپن کی کہانیوں میں سنا تھا، پڑھا تھا کہ ایک بندہ تھا، مٹھائی کی دکان پر گیا، ہے نا. یہ چغل خور لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں، ایسے ہی ہوتے. مٹھائی کی دکان پر گیا اور وہ جلیبی کے اس میں سے برتن میں سے تھوڑا سا چاشنی نکال کر کے دیوار پہ سے لگا دیا. اچھا بازو میں ٹھہرا ہوا ہے، اس پر مکھیاں بیٹھنی شروع ہوئی. مکھی جب بیٹھنی شروع ہوئی تو مکھیوں کو کھانے کے لیے سپلک آئی. سپلک کو کھانے کے لیے وہاں ایک بلی تھی، اور بلی ادھر نکلی سپلک کو پکڑنے کے لیے، ہے نا. اب بلی نکلی تو ایک ساتھ کتا لے کر کے آئے تھے، وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، اور بلی کو دیکھ کر کے کتا اس کے اوپر جھپٹا، اور بیچارے مٹھائی والے کی پوری پلیٹ گر گئی، اس کی دکان تہس نہس ہو گئی. اب کتا والا مٹھائی والا آپس میں لڑ رہے ہیں، گریبان پھاڑ رہے ہیں، تمہارا کتا گرایا، تمہاری یہ بلی کیسے آئی، تو یہ ہوا تو ہوا، دونوں لڑ رہے ہیں. لیکن اصل میں کیا کس نے تھا؟ جس نے شیرہ لگایا تھا. یہ چغلی والے وہی شیرہ لگانے والے، وہی چاشنی لگانے والے ہیں. بس لگا کر ہٹ جاتے ہیں اور آپ لڑو، مزہ لیتے ہیں بازو ہٹ کر کے. وہ کبھی دوست نہیں ہو سکتے، ایسا شخص کبھی مومن نہیں ہو سکتا. شیرہ لگا کر ہٹ جاتے ہیں، باقی اب لڑتے رہو، مزہ لیتے رہو. ایسا بولیں گے جیسے کہ دونوں کے بہت ملانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسا کتنا اچھا ہے لوگ، ایسے ابھی جبریل علیہ السلام سے مل کر کے آئے ہو، اتنا اچھا بات کریں گے، لیکن رہیں گے اندر سے بہت شیطان صفت ہو، شیرہ لگانے والا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہے نا. کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے، کبھی بھی. ایک واقعہ ذہن کے اندر آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا. ایک خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور روایت کی راویہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے ایک خاتون آئی. عورتیں خاص طور سے اس بات کو سنیں، ان کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے. تو وہ خاتون آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر نے اور بھی عورت سے شادی کی ہے، یعنی ایک شخص ہے، اس کی اور بھی بیوی ہے، دوسری بیوی بھی ہے. تو میں اپنے شوکن کو ایسا جتانا چاہتی ہوں، ایسا احساس دلانا چاہتی ہوں کہ میرے شوہر مجھے زیادہ لا کر دے رہے ہیں، بہت لا کر دے رہے ہیں، اس سے زیادہ لا کر مجھے دے رہے ہیں. حالانکہ دے نہیں رہے ہیں، لیکن بس میں، وہ رہتا نا کہ دل کو تسکین ملتی ہے اس کو جلا کر کے، دل کو سکون ملتا ہے اس کو تڑپا کر کے. تو اگر میں ایسا جتاؤں کہ مجھے زیادہ مل رہا ہے، بہت میرا خیال کر رہے ہیں، بہت لا کر کے دے رہے ہیں، تو کیا ایسا کرنا صحیح ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا، ہے نا، اس چیز سے روکا کہ جو چیز تمہیں نہیں مل رہی ہے تم وہ چیز کیوں جتا رہی ہو، اور وہ بھی اس کے واسطے. ایسے چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، کاش اپنے دلوں کی ہم اصلاح کریں. آج یہ جو زبان کی برائیاں ہیں نا، غیبت، چغلی، یہ تمام برائیاں دیندار طبقہ ہو، بے دین طبقہ ہو، کوئی محفوظ نہیں. دھڑلے سے تمام چیزیں چل رہی ہیں اور ہم لوگ اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں، حالانکہ یہ بڑا گناہ ہے جو جہنم میں پہنچا دینے والا ہے. اسی طریقے سے چوتھی چیز جو ہمیں جہنم میں پہنچا سکتی ہے یا جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے ہے رشتہ منقطع کرنا، رشتہ توڑنا. رشتہ توڑنا، خواہ مخواہ خالی دل بس رشتہ توڑ دینا. لا يدخل الجنت قاطعون، وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا جو رشتہ منقطع کرے، رشتہ توڑے، رشتہ داری کو منقطع کرے. صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں یہ بات کہی کہ اگر ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، واقعی میں ایمان والے ہیں، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ فلیصل رحمہ، ہمیں رشتہ داری ملانا ہے، رشتہ داری توڑنا نہیں ہے. ہاں، رشتہ داری ملانا ہے، رشتہ داری توڑنا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رشتہ داری ملاتے تھے. سن لو،
اب آپ کہو گے کہ نہیں ہمارے رشتے دار بہت ڈینجر ہے مولوی صاحب، بہت خطرناک ہے، ہمارے گھر پہ آتے فل انجوائے کرتے، ہم کھلاتے پلاتے عزت دیتے، ہم ان کے گھر پہ جاتے ہیں منہ موڑ لیتے جیسے پہچانتے نہیں، اچھے سے بات ہی نہیں کرتے، ایسے رشتے دار ہیں، اب کیا ایسے رشتے داروں سے رشتے داری نبھاؤ مولوی صاحب؟ جی ہاں، یہی رشتے داری نبھانا۔ انہوں دعوت میں بلا رہے ہیں، آپ دعوت میں بلا رہے ہیں، انہوں عزت دے رہے ہیں، آپ عزت دے رہے ہیں، یہ تو برابر کا بدلہ ہے۔ یہ رشتے داری نبھانا اصل اسی کو کہتے ہیں، صلہ رحمی کرنا اصل میں اسی کو کہتے ہیں۔ سن لو، غور سے سن لو، اسی کو اصل صلہ رحمی کہتے ہیں۔ سامنے والا برا کر رہا ہے مگر آپ بھلا کریں، یہی رشتے داری ہے، یہی اصل صلہ رحمی ہے۔ وہ اچھا کر رہا ہے، آپ اس کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں، تو بدلہ ہے۔ اصل صلہ رحمی یہی ہے، وہ برا کر رہا ہے مگر آپ اچھا کر رہے ہیں، یہ اصل رشتے داری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلاں 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 میرے رشتے دار ہیں، میرا برا چاہتے ہیں، کبھی بھلا نہیں چاہتے، لیکن میں ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا کرتا ہوں کیونکہ میرے رشتے دار ہیں، میرے رشتے دار ہیں، ہاں میرے رشتے دار ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک ایسا موقع آیا، دیکھیے ایک واقعہ سناؤں، بڑی دلچسپ واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یاد ہوگا آپ لوگوں کو کہ بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا گیا تھا، عرب کا ماحول تھا کہ دودھ پینے کے لیے اور بچپن کی پرورش کے لیے حلیمہ سعدیہ کے پاس ہے نا، تو وہاں دودھ شریک بہن ایک تھی، سیما نام تھا ان کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ شریک بہن، وہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی اور بڑی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے میں گئے تھے وہاں پر تو وہ کھلایا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے آئے تھے تو اتنا زیادہ یاد نہیں تھا کہ کوئی بڑی بہن، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں چلے بھی آئے تھے۔ ایک جنگ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جیت گئے، مسلمان جیت گئے، اور وہاں کے قبیلے کے جو لوگ تھے، جو وہاں کی فوج وغیرہ تھی، سب کو بندی بنا لیا گیا، جس طرح اس وقت کا سسٹم تھا، مال غنیمت لے لیا گیا، سب سے مال وغیرہ اکٹھا کر لیا گیا۔ ایک خاتون آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ مجھے ملنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے ہیں کہ کوئی خاتون آپ کے بارے میں پوچھ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ لے کر کے آؤ۔ وہ خاتون آتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے جب ہیں ان کے بارے میں تو وہ کہتی ہیں کہ میں آپ کی بہن ہوں، میں آپ کی بہن ہوں، میں نے آپ کو گود کھلایا۔ حالانکہ یہ سگی بہن نہیں تھی، یہ دودھ شریک بہن تھی، دودھ شریک بہن۔ دودھ شریک بہن سے بھی کوئی پردہ نہیں ہے، جان لو، نہ اس سے نکاح کر سکتے ہیں، دودھ شریک بہن۔ میں آپ کی دودھ شریک بہن ہوں، حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہوں، میں نے آپ کو بچپن میں گود کھلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک نکالی اور بچھا دیا زمین پر، کہا بہن بیٹھو، میری بہن ہے یہ، بیٹھو۔ بڑی عزت دی، بڑی تکریم دی، بہت سارا مال دیا، ان کی وجہ سے ان کے قبیلے کے سارے لوگوں کو چھوڑ دیا جو مجرم تھے، سارے لوگوں کو چھوڑ دیا، میری بہن ہے یہ، بڑی عزت دی، بہت کچھ دے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت دی۔ آج ہماری بہنیں گھر پر آ جائے قیامت آ جاتی ہے ہمارے اوپر، اتنے سارے بچوں کے ساتھ آ گئی ہماری بہن، اتنے بچے شور غل کر رہے ہیں، گھر کا پورا سکون ترام برہم ہے، کیا ہے ہماری حالت؟ یہ رشتہ داری نبھانا ہے، رائے ہے ہمارے دلوں کے اندر۔ بھائی کے بچہ ترقی کر رہا تو اس سے جلن، بہن ترقی کر رہی تو اس سے جلن، رشتہ دار کے بچے ترقی کر رہے تو اس سے جلن، فلاں صاحب کی دکان اچھی چل رہی اس سے جلن۔ رشتہ داری نبھاؤ، صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی ایک ایسا عظیم عمل ہے، کاروبار میں، آپ کے مال میں برکت تو ہوگی الحمدللہ، آپ کی زندگی کے اندر برکت ہوگی۔ صلہ رحمی وہ چیز ہے، سمجھو اس چیز کو، معمولی چیزوں پر رشتہ داری توڑ دیتے ہو، ارے ان لوگ اس سے زیادہ لگاؤ کر لیا تو پیسہ مانگے گا انہوں، نہیں میں وہاں نہیں رہتا نا، اس لیے فون وغیرہ نہیں کرتا، ملنے جلنے نہیں جاتا، اتنی باتوں پر آپ رشتہ داری توڑ لیتے۔ مت کرو ایسا، بہت غلط کام، جہنم میں پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ اسی طریقے سے پانچواں عمل، حرام انکم، حرام کمائی۔ ہاں یہ چیز ہمارے اندر بڑا عام ہے، سماج ایسا ہوتا جا رہا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کے زور میں حلال حرام کی پرواہ ہی نہیں کر رہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گوشت جس کی پرورش حرام غذا سے ہو وہ جہنم کے زیادہ لائق ہے، جنت کے لائق نہیں ہے وہ جسم، وہ گوشت جنت کے لائق نہیں ہے جو حرام سے کھلا پلا کر پروان چڑھایا گیا، وہ جہنم کے ہی لائق ہے، وہ آگ کے ہی لائق ہے۔ نہیں سمجھتے ہم حلال حرام کی تمیز، بس کوئی بھی مل جائے کھا لو، کچھ بھی مل جائے ڈال لو، کہیں سے مل جائے سمجھ لو۔ کتنے سارے مسلمانوں میں دیکھتا ہوں، مجھے کبھی کبھی خود پہ شرم آتی، میں مسلمان ہوں اور اس کو روک نہیں پا رہا ہوں، اس کو بول نہیں پا رہا ہوں، لڑائی ہو جائے گی۔ کتنے سارے لوگ میں دیکھ رہا ہوں پان ڈبے چلا، ٹوپی لگا کر کے اچھے سے پان ڈبے، اچھا پان ڈبے چلو سادہ پان نہیں، تمباکو، سگریٹ، گٹکا، یہ وہ سب کاروبار، یہ حلال ہے؟ یہ سب حرام ہے۔ جتنی نشہ آور چیزیں ہیں سب کا استعمال غلط، وہ کاروبار کرنا غلط، اس کی کمائی غلط، سب حرام ہے۔ اور جتنے چیزیں آپ دیکھو گے مسلمان دھڑلے سے کاروبار ہے، اچھا خاصا کما رہے، کوئی روکنے والا کوئی ٹوکرا نہیں۔ ایسے لوگوں سے لوگ دھڑلے سے مسجدوں میں استعمال کرنے کے لیے پیسے بھی لیتے ہیں، مسجدوں میں لگاتے بھی ہیں۔ مسجد بڑی پاک صاف جگہ ہے، جان لو ہمیشہ سے، بڑی پاک صاف جگہ۔ وقت نہیں ہے ورنہ بھی تفصیل بتاتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے خانہ کعبہ گر گیا تھا اور مشرکین مکہ، سنو، مشرکین مکہ جب خانہ کعبہ کو گرا کر بنائے تھے نا، تو وہ لوگ کیا کیے تھے؟ حلال پیسے استعمال کیے تھے اسے۔ آج بھی آپ لوگ حج عمرہ کرنے جاتے ہو نا، دیکھتے ہو نا حتیم کا حصہ چھٹا ہوا ہے، وہ بھی خانہ کعبہ میں داخل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب بنائے تھے تو اس بنیاد پر بھی دیواریں کھڑی تھی، حتیم پر بھی۔ مکہ والے اتنا چھوڑ دیے تھے، جان بوجھ کر نہیں چھوڑے تھے، حلال پیسہ ختم ہو گیا تھا۔ حالانکہ بادیوں کے جسموں سے کمائے ہوئے پیسے ان کے پاس موجود تھے، سود کے پیسے ان کے پاس موجود تھے، لوٹ مار کے پیسے ان کے پاس موجود تھے، مگر وہ پیسے انہوں نے نہیں استعمال کیے۔ انہوں نے کہا یہ اللہ کا گھر ہے، اس گھر میں صرف صاف ستھرے پیسے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ان کو اتنی تمیز تھی۔ ہم ان کو جاہل کہتے ہیں آج، ان کو مشرک کافر کہتے ہیں، ٹھہرو مشرک کافر، لیکن ہم سے زیادہ سمجھتی ان کو اللہ کے گھروں کے بارے میں۔ انہوں نے نہیں پیسہ استعمال کیا، مگر آج ہم مسلمان ہو کر کیا کر رہے ہیں؟ کتنی تمیز حلال حرام کی ہمارے پاس کہ اپنے بچوں کو حلال کا کھلائیں، حرام سے بچائیں، بھوکے رہیں گے لیکن حلال کا ہی کھائیں گے، حلال کا ہی کھلائیں گے۔ کتنی تمیز ہمارے پاس نہیں۔ سماج ایسا بن گیا، ماحول بن گیا، لوگوں کی سوچ ایسی بن گئی کہ بس بھائی پیسہ ہے تو سب کچھ، وہ حلال حرام بعد میں۔ وہ مولوی صاحب کا کام ہے، انہوں کہتے رہتے، خطیب صاحب کا کام ہے بیچارے، انہوں کہتے رہتے، ہے نا، مگر سماج کے اندر عزت تو اسی کو ملتی ہے نا جس کے پاس پیسہ، ہاں جس کے پاس پیسہ۔ سرکاری جاب لگ گئی، رشوت نہیں لوگے، اگر رشوت نہیں لوگے تو یہاں آئے کیوں؟ گورنمنٹ جاب مطلب چانسز ہے تو لینا، ورنہ بیوقوفی ہے۔ نہیں بھائی، یہ آدمی بیوقوف نہیں ہے جو رشوت نہیں لے رہا، عقل مند ہے، سب سے بڑا عقل مند۔ وہ اپنی قبر کے بارے میں سوچ رہا ہے، وہ اپنی آخرت کے بارے میں سوچ رہا ہے، گرچہ اس کا گھر چھوٹا ہوگا، اس کے پاس گاڑی نہیں ہوگی 4 پہیے کی، لیکن بہت عقل مند ہے وہ 60-70 سالہ زندگی کے لیے ہمیشہ والی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا، وہ عقل مند ہے۔ بیوقوف وہ ہے جو 60-70 سالہ زندگی کے لیے ہمیشہ والی زندگی برباد کر دیتا ہے، وہ بیوقوف ہے، دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف۔ اس لیے ہمیشہ حلال کی طرف جائیے اور حرام سے بچیے۔ پڑوسی کو تکلیف دینا، چھٹی چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابی نے پوچھا کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الذی یأمن جارہ بوائقہ، کہ جس کی تکلیف سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، ہاں اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، وہ شخص مومن ہی نہیں ہے۔ جو شخص مومن نہیں ہے وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پڑوسی کے بہت سارے حقوق ہیں، جان لو، ہمیشہ سے جان لو۔ پڑوسی کا اتنا حق ہے، اسلام کے اندر کہا گیا کہ اگر آپ گھر بیچ رہے ہو سب سے پہلے پڑوسی سے پوچھو، آپ کے پڑوس میں آ کر رہ رہا ہے تو کچھ سوچ کر رہ رہا ہوگا نا، بھائی اچھے لوگ ہیں وہاں رہوں گا۔ آپ کسی غیر کو بیچ رہے ہیں، کسی اور کو بیچ رہے ہیں، سب سے پہلے اس سے پوچھو کہ بھائی مجبوری ہے میں بیچ رہا ہوں، کیا آپ لے سکتے؟ آپ لے لو۔ مگر ہم لوگ الٹا کرتے، کھنس نکالنے کے لیے کسی ڈینجر کو لا کر بٹھا دیتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے۔ مدد کرنا ہو وہ دور جا کر بستی میں مدد کریں گے، مگر پڑوسی کی نہیں کریں گے۔ کھلانا پلانا دوسروں کو کھلا پلائیں گے، اس کو نہیں کھلا پلاؤں گا،
آپ نیک آدمی نہیں ہو سکتے, آپ پڑوسی کا خیال نہیں کر رہے, آپ نیک نہیں ہو سکتے. آپ بہت بڑے داتا ہو سکتے, دینے والے, آپ بہت بڑے سخی ہو سکتے, لوگوں کی نظروں میں بہت بانٹ رہے ہیں, بہت کھلا رہے ہیں, بہت پلا رہے ہیں, آپ پڑوسی کا خیال نہیں کر رہے, آپ نیک نہیں ہو سکتے. آپ حاجی ہو سکتے, آپ بہت بڑے نمازی ہو سکتے, مگر آپ نیک نہیں ہو سکتے, صالح نہیں ہو سکتے. آپ پڑوسی کو تکلیف دے رہے ہیں. پڑوسی کو تکلیف دینے والا کبھی بھی جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا, ہمیشہ یاد رکھیں. ہاں, جلدی جلدی تمام باتیں میں ذکر کر رہا ہوں. اور اسی طریقے سے ازار ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا, ساتھ ازار ٹخنے سے, یہ جو ہم پینٹ پہنتے ہو, لنگی پہنتے ہو, تہبند پہنتے ہو, ہے نا, یہ ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے. وہ حصہ دیکھ رہے ہیں, ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے. ابھی ہم نوجوانوں کو میں اٹھا کر پوچھوں نا, کتنے سارے سے فولڈ کیے ہو, فولڈ کیوں بھائی؟ وہ مسجد میں آئے ہیں نا, تو نماز کے لیے فولڈ کر لیے, ایسا اوپر رہنا چاہیے. بچپن سے ہم سیکھے. میں کبھی بھی دیکھیے, بہت سارے لوگ بول دیتے ہیں, میں کبھی بھی نماز شروع کرنے سے پہلے نہیں بولتا ہوں اپنے ازار ٹخنے تہبند لنگی پینٹ اوپر کر لو. میں نہیں بولتا. کیوں نہیں بولتا ہوں؟ غلط یہ بولے. یہ لوگوں کو یہ سوچ دلانا ہے کہ آپ کا ازار خالی نماز کے لیے اوپر ہونا چاہیے, یہ سوچ دلاتا ہے. یہ سوچ غلط ہے. ایک مرد کا ازار ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے, صرف نماز کے لیے نہیں. یہ اعلان کرنا ہی غلط ہے. لوگوں کو یہ سوچ دلاتا ہے کہ خالی آ کر مسجد اوپر کر لو, گیٹ سے جیسے باہر نکلو نیچے, پھر وہی روڈ صاف کرتے ہوئے چاہو. ہاں, یہ تکبر کی نشانی ہے, یہ غرور کی نشانی ہے. اور سن لو کتنا بڑا جرم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں کہ جن سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا, بات نہیں کرے گا. نہ اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے ان کی طرف دیکھے گا, بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. 3 قسم کے لوگ ہیں. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں وہ نامراد ہیں, وہ ناکام. کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹخنے سے نیچے ازار لٹکانے والا. آپ معمولی سمجھ رکھے. میں نے کہا نا, ہم بہت سارے گناہ ایسے کر رہے ہیں, معمولی سمجھ رکھا ہم نے, معمولی ہے, اس میں کیا ہے, کر لیے تو کیا ہوتا ہے, اس میں کون سی بڑی بات. ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا, احسان کر کے احسان جتلانے والا. نمبر 3, جھوٹی قسم کھا کر کے سامان بیچنے والا. جہنم ٹھکانا ایسے لوگوں کا ہے. ہاں, عورت کے لیے ہے کہ بھائی عورت جو ہو وہ بالکل نیچے کرے. عورت جتنا نیچے کر سکتی ہے اپنے کپڑے کو, اتنا اس کے لیے اچھا ہے. اب ایک بات کہہ کر اس بات کو آگے بڑھاؤں. ایک حدیث ابو داؤد کی ملتی ہے کہ جس کا ازار ٹخنوں سے نیچے ہو اس کی نماز نہیں ہوتی. نہیں, نماز ہو جاتی ہے, مگر جو یہ بات ہے نا سخت وعید جہنم کی, یہ چیز اپنی جگہ ثابت ہے. آپ کی نماز تو ہو جائے گی, ہے نا, لیکن یہ چیز اپنی جگہ مسلم ہے. وہ روایت سند کے لحاظ سے ضعیف ہے, اس لیے صرف نماز کے لیے نہیں ٹخنوں سے اوپر رکھو, ہمیشہ کے واسطے اوپر رکھو. ہاں, ہمیشہ کے واسطے اوپر رکھو. اور ایک کچھ باتیں 2 اور ہیں, میں بتلا کر ختم کروں. عورتوں کا مردوں کی مشابہت اور مردوں کا عورتوں کی مشابہت, یہ بھی عمل جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے. عورتوں کا مردوں کی طرح اور مردوں کا عورتوں کی طرح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں پر اور مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. ہاں, لعنت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ ذرا محاسبہ کرو, کتنے ہمارے نوجوان ہیں ایسے بالا رکھے ہوئے ہیں کہ کبھی کبھی تو دیکھ کر کے پیچھے سے محسوس ہی نہیں ہوتا کہ کون ہے. ہاں, کان میں بالیاں پہنے ہوئے, ہاتھوں میں عجیب سا پتہ نہیں کیا پہنے ہوئے, کون سا اسٹائل ہے, طریقہ ہے, مسلمان ہے. ہاں, کان سراخ کر کے بالی پہنے ہوئے, یہ کون سا شوق ہے؟ ہم مسلمان ہیں نا. اور ایسے ہی نوجوان ہوتے ہیں نا کہ جب بات آتی ہے روڈ پر گھومنے کی, چلانے کی, تو پہلے آگے سب میں رہتے, کوئی جانکاری نہیں رہتی, چلاتے بس. عمل کرنے کی باری آتی, نبی بولے تھے کیا ایسا کان میں سوراخ کرنے کے لیے, سوراخ کر کے بیٹھے ہوئے, اس میں پتہ نہیں کیا پہنے ہوئے. ہماری بچیوں کو آپ دیکھ لیجیے, جینس پہن کر, برقع پہنے ہیں, جینس پہنی ہوئی ہے, اندر ٹی شرٹ پہن کر کے کالج جا رہی ہے. کس کی بیٹی ہے؟ فلاں صاحب کی بیٹی, فلاں صاحب کے گھر کی. خبر ہے کچھ اس چیز کی؟ یہ عمل جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے. ہوش کے ناخن لو. ایسا شخص جو یہ جانے میرے گھر کے اندر ایسا ہو رہا ہے, میری بہو, میری بچی, میرے گھر کی عورتیں ایسا کر رہی ہے, خاموش ہے, دیوس ہے وہ آدمی, دیوس. سن لو, اور دیوس کبھی جنت میں نہیں جا سکتا, نبی کی حدیث ہے. دیوس اسی کو کہتے ہیں جس کو سب کچھ پتا ہو, خاموش ہو. کون؟ حاجی صاحب بہت اچھے ہیں بھائی, کچھ بولتے ہوتے نہیں ہیں,
ہمارے ابا بڑے اچھے ہیں, کچھ بھی روک ٹوک نہیں لگاتے. دیوس ہے آپ کے ابا. ہاں, اس کو شرافت نہیں بولتے, اس کو دیوسیت بولتے ہیں. دیوس آدمی جنت میں نہیں جا سکتا, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. روک لگائیے ان سب چیزوں پر. اپنے بچوں کو لباس پہنائیے, لڑکوں کو لڑکے جیسا, لڑکی کو لڑکی جیسا. ہاں, آج ایسے وقت ہوتا تو اور بیان کرتا, ایسے ایسے مسائل آ گئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات, قیامت کی نشانیوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسی عورتیں ہوں گی لباس پہنے ہوں گی, ننگی ہوں گی, خود دوسروں کی طرف مائل ہونے والی, دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی. وہ چاہیں گی کہ لوگ مجھے دیکھیں, محسوس کریں کہ ہاں میں ایسا لباس پہنی ہوں, میں ایسا پہنی ہوں, ایسا پہنی ہوں. ان کے سر بختی اونٹوں کے کوہان کی طرح ہوں گے. آج دیکھیے ہماری بچیاں باہر نکل رہی ہیں, کیسا لباس ہے, ایسا لباس ہے کہ برقع پہننے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. برقعے کے اوپر ایک برقع ہونا چاہیے. ہاں, جسم کے سارے ساخت ظاہر ہو رہے ہیں, چھپانے کی چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں, اور سر پر ایسا جورا بنائے ہوئے اونچا کر کے ایسا اسٹائل سے کہ بجائے نہیں دیکھنے کے لوگ دیکھ رہے ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اونٹ کے کوہان کے جیسا پورا تمام چیزیں. یہ تمام چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں مگر پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا. یہ تمام چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسی عورتیں جنت میں جانا تو دور کی بات ہے, جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گی. جنت میں جانا تو دور کی بات ہے. ہاں, اسی طریقے سے چند چیزیں, ایک دو چیزیں ہیں میں جلدی جلدی بیان کر دوں. بلا وجہ اپنے شوہر سے طلاق مانگنے والی, ایسی عورت جنت میں نہیں جا سکتی, جہنم ٹھکانا ہے. بلا وجہ اپنے شوہر سے طلاق مانگے, شوہر کی ناشکری کرنے والی عورتیں. سنیں, یہ مسائل میں اس لیے رکھ رہا ہوں, عورتیں بھی الحمدللہ ہمارے پاس اچھی خاصی تعداد میں آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں علم حاصل کرنے کی اور زیادہ توفیق عطا فرمائے. شوہر کی ناشکری کرنے والی, ہاں شوہر کی ناشکری کرنے والی. اور اسی طریقے سے سود, ہاں سود جانتے کتنا بڑا گناہ ہے سود. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے سود کھانے والے پر, کھلانے والے پر, لکھنے والے پر, گواہ بننے والے پر. سود بہت بھیانک جرم ہے. سود کا 1 درہم کھانا اللہ کے نزدیک 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے. یہ حدیث ہے صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں, کوئی اپنی بات نہیں بیان کر رہا. ہاں, اور ایک بات اور بھی, ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں. شہرت کا لباس پہننا. شہرت کا لباس کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا اللہ اسے قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنائے گا اور پھر اس میں آگ بھڑکا دے گا. شہرت کا لباس کیا ہے؟ شہرت بولے تو دکھاوا. میں کپڑا اس لیے پہنوں کہ لوگ ذرا دیکھیں کہ میں سب پہنا ہوا ہوں, اور یہ چیزیں مردوں سے زیادہ عورتوں میں, اس لیے یہ مسئلہ میں یہاں پر لے کر آیا. عورتوں میں زیادہ ہے نا, وہ ایسا پہن کر کے جائیں گی, دکھائیں گی, برقع نکال دیں گی وہاں شادی خانے میں تاکہ دیکھیں گے میں کیا پہن کر کے آئے, کیسے کیسے زیورات پہن کر آئے. اب جن کو اللہ نے نہیں دیا ہے ان کو ذرا لگے کہ بھئی میرے پاس یہ ہے, میرے پاس یہ ہے, میرے پاس یہ ہے نا. ایسا مت کیجیے. بے شک آپ پہن سکتے ہیں, اچھے سے اچھا لباس پہن سکتے ہیں, اچھے سے اچھی گاڑی استعمال کر سکتے, تمام چیزیں استعمال کر سکتے, مگر آپ بس اللہ تعالیٰ نے دیا آپ استعمال کر رہے ہیں. کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں, کسی کو ستانے کے لیے نہیں, غرور گھمنڈ کے لیے نہیں, دکھاوے کے لیے نہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. باقی آپ پہن سکتے ہیں, بالکل پہن سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں تھیں جو میں نے ذکر کی. یہ بہت کم چیزیں میں نے بیان کی اس عنوان میں. جہنم میں لے جانے والے اعمال, ان میں بہت ساری چیزیں ہیں. میں نے انہی اعمال کو ذکر کیا ہے کہ جو ہم لوگ معمولی سمجھتے ہیں. اس میں ایک عمل اور بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی شخص اگر مجھ پر کوئی جھوٹی بات بولے کہ نبی نے ایسا کہا یا نبی نے ایسا کیا, جبکہ میں نے ویسا کیا نہیں, میں نے کہا نہیں, تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. بہت سارے علماء ہیں, میں لاسٹ میں اس بات کو اس لیے رکھ رہا ہوں, بہت سارے علماء ہیں جو لوگوں کو نیکی کی طرف راغب کرنے کے لیے جھوٹی جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہیں. بولو ان سے یہ تو حدیث ہے نہیں, یہ تو ضعیف ہے, ایسا تو ہے نہیں, آپ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ نہیں, میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ لوگ اچھا کام کریں. میں اچھائی کی طرف بلانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہوں, اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لو. نبی کی طرف جھوٹ بولنا, جھوٹی بات منسوخ کرنا, جہنم میں ٹھکانہ بنانا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جتنی باتیں کہی گئی ہیں کہنے سے زیادہ, سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باری تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہمیشہ وہ اعمال کریں جو ہمیں جنت کا مستحق بناتے. اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال سے ہماری حفاظت فرمائے
جو ہمیں جہنم میں پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی اللہ تعالیٰ جو ہے جہنم کی آگ سے حفاظت فرمائے، ہماری خواتین کی اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے حفاظت فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے اللہ تعالیٰ اس راستے پر زندہ رکھے جس راستے پر اللہ راضی ہوتا ہے، ہاں اس راستے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور ایک انسان جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے یہ توفیق دے کہ ہم ہمیشہ اللہ سے مانگے، کسی غیر سے مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اللہ ہمیشہ عزت کے ساتھ رکھے، ذلت سے اللہ محفوظ فرمائے، کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنائے، اور جب اس دنیا سے اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھائے تو اس وقت بھی مومن ہو، مسلمان ہو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل کے اندر ہو، سنت کے مطابق چلتے ہوئے وہاں تک پہنچے آخری انجام تک، اور آخری کلمات جو زبان سے نکلے وہ کلمہ شہادت ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔